کسی کی خدمت کرے، کسی کے کام آئے، کسی پریشانی، کسی کے کوئی آدمی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرے، تنگ دست لوگوں پر آسانیاں کرے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، اچھے معاملات کرے، خادم بن کر زندگی گزارے، لوگوں کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کتنا ثواب ملے گا، کتنا مقام ملے گا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی عہدے ہیں، سارے عہدوں کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ کوئی انسان افسر بننے کے لیے، بڑا محکمے کا بڑا آدمی بننے کے لیے، یا اسی طرح سے کسی مدرسے کا بڑا انچارج بننے کے لیے، یا ملک کا وزیر اعظم یا صدر بننے کے لیے وہ انسان بہت پیسے خرچ کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، لیکن پھر بھی عہدہ اللہ کی مرضی کے بغیر اس انسان کو نہیں ملتا، اپنے اختیارات سے نہیں ملتا۔ اگر مل بھی جائے تو حاسدین کے حسد کی وجہ سے وہ پاس بھی نہیں رہتا، تھوڑے دیر کے لیے آیا اور چلا گیا۔ لیکن ایک ایسا عہدہ کہ جو انسان جس پہ کوئی حسد بھی نہیں کرے گا اور جس کے لیے بہت زیادہ محنت بھی نہیں ہے، وہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، پیاسوں کو اور بھوکوں کو پانی اور کھانا کھلانا۔ یہ وہ عہدہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنایا ہے، اور جنہوں نے اس کو اپنایا ہے وہ بہت بلندیوں پر اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچے ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع بھی انسانیت کی خدمت سے جانے نہیں دیا۔ ہر پل، ہر لمحہ، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو آگے رکھا کہ جہاں صحابہ کرام عمل کرتے تھے، یہ نہیں تھا کہ صحابہ کے لیے عمل ہے اور جناب والا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام یا وہ عمل نہیں کیا، یہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ پہ رکے، لشکر رکا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک بکری کو ذبح کر لیا۔ اب جب ذبح کیا تو کسی نے کہا جی میں پکاؤں گا، کسی نے کہا کہ میں پانی لے کر آتا ہوں، کسی نے کہا کہ ہم گوشت دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کام کرو اور میں پکانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لاتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کے اندر یہ واقعات، یہ یعنی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لکڑیاں بھی جمع کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ تم یہ سارے کام کر لو گے، لیکن میں نے بھی اللہ کے پاس جا کر اجر لینا ہے، تو اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بھی نام خدمت کرنے والوں میں لکھا جائے اور خدمت کرنے والوں میں شمار کیا جائے۔ کام کرنا یہ انسان کے بخت ہوتے ہیں۔ دنیا کا نکمہ ترین وہ انسان ہے کہ جس کو کام کرنے کا شوق نہیں ہے، اور محنت خدمت جس کی بھی آ جائے،
یہ آپ کسی بھی محکمے میں ہیں، آپ کہیں بھی کوئی کام کر رہے ہیں، اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ نے مجھے لوگوں کی خدمت کے لیے چنا ہے تو میں نے خدمت کرنی ہے، تو اس نیت پہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر ملے گا کہ انسان وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ڈرنا تو انسان کو چاہیے، اچھے عمل کر کے بھی ڈرنا چاہیے، اور اگر گناہ کرے تو انسان کو بطریق اولیٰ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نماز پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، کوئی بھی انسان روزہ رکھ کر، زکوٰۃ دے کر، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، پھر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کا پورا خوف رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں والا میرے اوپر معاملہ فرمائے۔ اور جب انسان سے کمیاں کوتاہیاں ہو، گناہ ہو، تو اس وقت انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ جب تم اللہ کے پاس پہنچو تو اپنے ساتھ وسیلہ لے کر آنا ہے۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ اللہ کے پاس لے کر آئے، چاہے نماز ہو، قرآن کی عبادت ہو، اچھے اعمال ہو۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ وسیلے کے اندر ایک عمل انسانیت کی خدمت بھی ہے۔ لوگوں کے چھوٹے اور چھوٹے تو خود اوپر چلا جائے یا بیٹھ جائے یا اوپر چلا جائے۔ کہ انسان کی جو ہے خدمت ہے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ خدمت کرنے والے لوگ بہت آگے پہنچے ہیں۔ جتنے نبی آئے انہوں نے آ کر بکریاں چرائیں، تجارت کی، کام کیا۔ یہ ساری جو بھی ہے انسانیت کے جتنے بھی کام ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ جب وہ فرعون کے یعنی وہاں سے نکلے، ان کو پتہ چلا کہ مجھے پکڑے جانا ہے، فخرج منہا خائفا یترقب، اور وہاں سے وہ نکل گئے، اور جب مدین کے قریب پہنچے تو وہاں پہنچ کر ایک جگہ، ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے، کہنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ وہاں دور تک کوئی آبادی، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ پر یقین رکھ کر یہ دعا کی کہ اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، مجھے اپنا ہی فقیر رکھنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے دینا، لوگوں سے مانگنے نہ دینا۔ یہ بہت بڑی دعا ہے اور یہ ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے۔ جب اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو گے تو اللہ بغیر اسباب کے، بغیر کسی جناب والا انسان سوچے کہ میرے پاس اسباب نہیں ہیں، تو اللہ جب دینے پہ آئے تو اللہ دے دیتا ہے، اور جب نہ دینے پہ آئے تو اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں عطا فرماتے۔ تو انہوں نے جب یہ دعا کی تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے، تو کچھ لوگ آئے اپنے جانور لے کر، اور انہوں نے کنویں کے منہ سے ایک بڑا پتھر دور کیا، وہاں سے پانی نکالا، پانی نکالنے کے بعد اپنے جانوروں کو پانی پلایا۔ ان لوگوں نے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اور دوبارہ انہوں نے وہ پتھر کنویں کے اوپر رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ معاملہ دیکھ رہے تھے۔ پھر دو لڑکیاں آئیں، وہ اپنے جانور لے کر آئیں، اور انہوں نے جو ان کا بچہ پانی تھوڑا بہت جو دائیں بائیں آگے پیچھے چھوٹی موٹی جگہوں پہ پڑا تھا وہ اپنے جانوروں کو پلایا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان عورتوں کو ضرورت ہے پانی کی، لیکن یہ عورتیں کنویں سے پانی نہیں پلا رہی، ایسے لگتا ہے کہ پتھر بھاری ہے، یہ اٹھا نہیں سکتی۔ ان کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ آپ کنویں سے پانی تازہ اپنے جانوروں کو پلائیں، یہ پرانا پانی، یہ بچا پانی کیوں پلا رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ ہم پتھر اٹھا نہیں سکتی، ہمارا باپ بوڑھا ہے اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، تو اس لیے ہم مجبور ہیں یہ پانی پلا رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور اٹھا کر پرے کیا اور وہاں سے پانی نکالا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ دیکھو، صرف جانوروں کو پانی پلانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل، یہ خدمت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سر ڈھانپنے کی جگہ بھی دے دی اور رہنے کے لیے مکان بھی دے دیا، اور تربیت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام جیسے نبی بھی دے دیے، سسر بھی دے دیے، اور گھر میں کھانا پکانے والی بیوی بھی عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ ماں باپ کی خدمت کے لیے اٹھتے ہیں، جن کے ہاتھ اپنے جو ہے اولاد کے رزق حلال کے لیے اٹھتے ہیں، یا جن کا جسم جو ہے وہ رزق حلال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ لوگ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور لوگوں کے کام آتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگ بہت زیادہ بابرکت لوگ ہیں۔ واللہ، ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، نفلی روزے رکھے ہوئے ہے، اور ایک آدمی لوگوں کے کام آ رہا ہے، ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک نفلی روزے رکھتا ہے، اور ایک آدمی لوگوں کے کام آتا ہے، پانی صرف پلاتا ہے لوگوں کو، یا اسی طرح سے کبھی موقع مل گیا کسی کی خدمت کر دی، معذور آدمی، پریشان آدمی کی پریشانی کو دور کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ خدمت والے لوگوں کا مقام جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی دلیل بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے اصحاب تھے، تو آپ سفر پہ جا رہے تھے، تو آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ ظاہری بات ہے، اس علاقے کے اندر روزہ رکھنا بہت مشکل کام ہے، اور پھر سفر کرنا اور گرمی کے اندر چلنا، مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر روزہ رکھ کر پیدل سفر کرنا، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے اور کس طرح وہ یہ عبادات معاملات کیا کرتے تھے۔ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ اتنی گرمی، اتنی شدت، اور وہاں پیدل سفر کیا جائے پانی کے بغیر، ناممکن ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر کے دکھایا، کیونکہ ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی۔ وہ لوگ جناب ایک جگہ اترے، کچھ لوگوں نے روزے رکھے ہوئے تھے، جنہوں نے روزے رکھے جب سواریوں سے اترے تو وہ نڈھال درختوں کے سائے کے نیچے لیٹ گئے، وہ کوئی کام نہیں کر سکے، کچھ بھی نہیں کر سکے، اور انہوں نے اپنی زمین پر اپنے آپ کو بچھا دیا اور لیٹ گئے، بے تھک ہار کر، بے سہارا ہو کر لیٹ گئے۔ لیکن کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے نہیں رکھے تھے، انہوں نے جلدی جلدی سے خیمے لگائے اور جلدی جلدی سے انہوں نے پانی بھرا، اور اسی طرح سے ساری جو ہانڈی کا انتظام کیا، اور لشکر والوں کے لیے سہولیات کا کام کیا، اور اسی طرح سے بڑھ چڑھ کر خدمت پہ کام کیا، بڑھ چڑھ کر۔ ہمارے ہاں تو یہ معمول ہے کہ اگر 2-3 بھائی اکٹھے ہوں تو کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی کر لے، ساری جان چھٹی رہے، یا گھر کے اندر 2-3 عورتیں ہیں یعنی وہ اکٹھی رہ رہی ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ ایک روٹی پکا لے بس، یا دوسری پکا لے یا تیسری، اور گھر والوں کو روٹی نہیں ملتی صرف اسی بات پہ۔ حالانکہ پکانے والے کی اگر تربیت ہو، نظر ہو اللہ پہ، اور یہ یقین ہو کہ خدمت والے لوگ اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہیں، بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، تو وہ اپنی خدمت کو اپنی سعادت سمجھ کر، اپنی بخشش کا بہانہ سمجھ کر
اور اپنی عبادت سمجھ کر وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے۔ یہ بڑے اللہ والے لوگوں کا یہ مقولہ ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے لیکن خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ موقع دے فیملی کی خدمت کرنے کا، اگر اللہ موقع دے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کا، تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو بالکل یعنی تندرست رکھ کر اور پورے طاقتور اپنے جسم میں طاقت لا کر اپنی ماں باپ کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو، انسان کی اس خدمت کو ضائع نہیں فرمائے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، آپ کچھ لوگوں نے روزے رکھے ہیں اور کچھ لوگوں نے خدمت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آج مجھے بتایا ہے کہ خدمت کرنے والے روزہ رکھنے والوں سے اجر میں بڑھ گئے، اللہ کے ہاں ان کا مقام زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، اپنے آپ کو خادم بناؤ، اپنے ذہن کے اندر رکھو کہ میں نے اپنے گھر کو خدمت کے ساتھ آگے بڑھانا ہے۔ وہ نہ کسی نے صحابہ یعنی ازواج مطہرات سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ آپ پر اپنی جان نچھاور کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کو پسند فرماتے تھے، کہ یہ نہیں کہ بیویوں کے اوپر رعب اور بیویوں کو یعنی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور ان سے کام کروانا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ ہستی تھے کہ جو اپنے ہر کام کو اپنے ہاتھوں سے کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ بلکہ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی عمل بتائیں کہ وہ عمل میرے لیے خیر خواہ ہو۔ فرمایا کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں تو یہ سوال ہوتے ہیں کہ یہ کر دو، وہ کر لو، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ۔ فرمایا کہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا۔ تو اس صحابی نے اپنی طبیعت ایسی بنا لی تھی کہ اگر زمین کے اوپر ان کی کوئی چیز گر جاتی اور ان کے ساتھ ان کا کوئی ملازم ہوتا یا بیٹا ہوتا یا کوئی بھی ہوتا، وہ ان کو بھی نہیں کہتے تھے کہ مجھے اٹھا کر دے دو، بلکہ اپنے ہاتھوں سے وہ زمین پہ اترتے اور جھکتے اور اپنے ہاتھوں سے وہ اس چیز کو اٹھاتے تھے تاکہ میں کسی سے سوال نہ کروں۔ میرے بھائیوں، خدمت کسی کے کام آنا اور کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، کسی پریشان آدمی کی پریشانی کو دور کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے اگر اللہ تبارک و تعالی انسان کو توفیق عطا فرما دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کتاب میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کو پتہ چلا کہ فلانی فیملی یا فلانا گھر پریشانی میں مبتلا ہے، یعنی ایک ہے کسی کو پریشانی میں مبتلا کرنا، ایک ہے کسی کو پریشانی سے نکالنا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، کسی کو پریشان کرنا، پریشانی میں مبتلا کرنا، فرمایا کہ یہ انسان سب سے بڑا شیطان ہے، اور کسی کو پریشانی سے نکالنا اور کسی سے پریشانی کو دور کرنا، اور تمہاری وجہ سے تم استعمال ہو گئے وہاں، یعنی تمہیں پتہ چلا کہ کسی کے گھر میں فاقے ہے، گندم نہیں ہے، تم نے کسی کو دعوت دی، ترغیب دی اور اس کے گھر کے اندر ایک من آٹا یا جو بھی تمہاری توفیق کے مطابق پہنچا دیا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو کم سے کم تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، تھوڑے سے تھوڑا اجر، یعنی زیادہ کی کوئی انتہا نہیں ہے، فرمایا کہ کم سے کم جو تمہارے نامہ اعمال میں اجر لکھا جائے گا، اس کے بدلے میں فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت لکھی جائے، جنت لکھی جائے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ
بہت بڑے عالم تھے کہ بخاری شریف، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سیاستہ کی یہ 6 کتابیں اپنے دور کے اندر یہ طالب علموں کو روزانہ کی بنیاد پہ خود پڑھایا کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو حدیث کا حافظ بنایا، بڑا مقام عطا فرمایا۔ ایک دفعہ یہ اپنے مدرسے کے صحن میں بیٹھ کر یہ کتابیں پڑھا رہے تھے، وہاں بارش آئی تو طالب علموں نے کتابیں اٹھائی اور توڑ پڑے، طالب علموں نے کتابیں اٹھائی اور توڑ پڑے، اور انہوں نے اپنی جوتیوں کا خیال نہیں کیا، انہوں نے اپنا صافہ لیا اور طالب علموں کی جوتیاں جتنی تھی اس صافے میں رکھی اور اپنے کندھے پہ ان جوتیوں کو اٹھا کر یہ اندر کی طرف جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جواب سنو میرے بھائیوں، اگر ہمارے اندر بڑا پن آ جائے کہ میں بہت بڑا قاری ہوں یا بہت بڑا عالم ہوں یا میں بہت بڑا مفتی ہوں یا میں گاؤں کا چودھری ہوں یا میں گھر کا سربراہ ہوں، یا لوگ مجھ سے ڈرتے بہت ہیں، میں باہر نکلوں لوگ مجھے دیکھ کر چھپ جاتے میرے خوف کی وجہ سے، اگر یہ چیزیں آج ہی ہمارے ذہن کے اندر تو یاد رکھنا کہ ہماری تباہ و بربادی کے لیے ہمارے ذہن کے اندر اس چیز کا آ جانا ہی کافی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو شیطان کے وار سے بچانا ہے۔ اس کے لیے اگر ہمارا تھوڑا بہت دنیا کا نقصان ہو بھی جائے، ہماری عزت اگر خاک میں تھوڑی بہت مل بھی جائے، ہمارے کوئی عہدہ ہم سے چھن بھی جائے، یا اسی طرح سے کہ ہمارے جو ہے دولت میں یا کسی چیز میں کمی آ بھی جائے اور ظاہری طور پر ہمیں نظر آئے کہ میں نیچا ہو رہا ہوں، تو واللہ یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی آخرت بچا لیں اور دنیا کی تھوڑی بہت عزت یا مال یا کوئی عہدہ یا کوئی بھی اپنی ویلیو داؤ پہ لگا دیں اور اس کے بدلے میں اللہ کی رضا حاصل کر لیں اور اپنے آپ کو ظالم ہونے سے، ظلم کرنے سے بچا لیں، تو یہ اللہ کی ہم پہ بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ فرمایا کہ پوچھا ان سے کہ آپ جوتیاں اٹھا کر جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہم تو ہیں خادم۔ پہلے اللہ نے خدمت موقع دیا طالب علموں کو حدیث پڑھانے کا، ہم نے وہ پڑھائی، آج اللہ نے ان کی جوتیاں اٹھانے کا موقع دے دیا، آج ہم ان کی جوتیاں اٹھا کے جائیں۔ میرے بھائیوں، جو لوگ مرتبوں پہ اور عہدوں پہ پہنچتے ہیں وہ اپنے پیسے، مال و دولت یا اپنے جو ہے بڑے پن یا تکبر یا اچھے کپڑوں کی وجہ سے یا اور جوتیاں اچھیاں پہننے کی وجہ سے ان کو وہ مقام نہیں ملتے جو مقام اللہ مالک نے اس دنیا کے اندر خادم لوگوں کے رکھے ہیں، خدمت کرنے والوں کے رکھے ہیں، وہ مقام اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے لیے وہ چیزیں نہیں رکھی۔ آپ کی دکانوں کے اوپر اگر جو کولر رکھے ہیں اور ان کے اوپر سے آ کر اگر کوئی آدمی پیاسا ایک گلاس پانی کا پی جاتا ہے، واللہ وہ آپ کی بخشش کے لیے وہ گلاس پانی کا کافی ہوگا۔ اگر آپ اس نیت پہ اس کولر کو بھرتے ہیں کہ یار یہاں پیاسے لوگ یا کوئی گرمی کے مارے لوگ ستائے آئیں گے اور وہ پانی پی کر جائیں گے، تو یہ ثواب سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑے محدث کا واقعہ ہم نے بڑے علماء سے سنا ہے، بلکہ میں نے کتاب میں پڑھا بھی ہے۔ فرمایا کہ وہ ایک دفعہ قلم کے ساتھ لکھ رہے تھے اور قلم کے اوپر سیاہی تھی اور ایک مکھی اس قلم کی سیاہی کے اوپر بیٹھ گئی اور ان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ پیاسی تھی اسی لیے تو آ کر بیٹھی ہے، اور انہوں نے اس مکھی کو اٹھایا نہیں، اڑایا نہیں، اس کو پینے دیا۔ اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، پوچھا کسی دوست نے، دوست بتاؤ اللہ نے کیسے بخشش کی؟ کہا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ تو نے اس مکھی کو سیاہی چوسنے دی اور تو نے میری اس عجیب اور اسی طرح سے غریب کمزور عوام کے اوپر رحم کیا، تو اس لیے میں اللہ تجھ پر رحم کرتا ہوں اور تیری بخشش کا اعلان فرماتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک جگہ ایک حدیث میں آتا ہے
کہ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جب جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی ایک آدمی کہے گا کہ یا اللہ میرا ایک دوست ہے، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں، بلکہ نہیں، بلکہ وہ کہے گا یا اللہ میں جہنمی لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پردے دور کرے گا اور جہنمی لوگ اللہ اس کو دکھائیں گے۔ جب اس کے سامنے جہنم کا نقشہ آئے گا، لوگوں کا برا حال ہو چکا ہوگا، یعنی جہنم کا نقشہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن اگر دنیا کے اندر ایسے گھر کہ جن کے پاس اپنا کاروبار اور اپنا بزنس نہیں، اور ان کے کمانے والے لوگ معذور ہیں اور ان کی ٹانگیں نہیں ہیں، یا ان کو کوئی کام نہیں ملتا، ان کی جائیداد اور پراپرٹی نہیں ہے، شام کو آنے کے لیے ان کے پاس کھانے کے لیے کھانے کی کہیں سے کوئی امید یا کوئی خیال نہیں ہے، کوئی وسائل نظر نہیں آ رہے، اور اگر ایسے گھروں کے اندر تم چلے جاؤ گے تو ان لوگوں کا جب تمہارا سامنا ہوگا تو ان کو دیکھ کر بھی دل جو ہوگا برداشت نہیں کر سکے گا، جس کے دل میں نرمی اور مخلوق کی محبت ہوگی اور غریب لوگوں کا درد ہوگا، تو جہنم کے اندر جلنے والے لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جب وہ انسان دیکھے گا یہ حالت، تو وہاں سے ایک آدمی کہ اس کا سیاہ جسم ہو چکا ہوگا اور وہ جل چکا ہوگا، اور وہ ایک دم نظر اٹھائے گا اور اس کو دیکھ کر کہے گا دوست، وہ کہے گا ہاں، کہے گا میں تو تجھے پہچانتا نہیں، کہا وہ کہے گا میں تجھے پہچانتا ہوں، کہے گا کیسے؟ کہا کہ تو سفر کر رہا تھا، تجھے ایک دم پیاس لگی، تو میرے پاس آیا، میں نے تجھے ایک گلاس پانی کا پلایا یا تجھے وضو کے لیے پانی دیا اور تو نے اس سے وضو کیا اور پانی پیا، تو کہنے لگا ہاں ہاں مجھے اب یاد آ گیا۔ کہا کہ جاؤ اللہ سے سفارش کرو اس پانی کے بدلے میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ دے دے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جنتی جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ پھر وہ آدمی جا کر اللہ کی عدالت میں جائے گا، کہے گا کہ یا اللہ فلانے آدمی نے مجھے پانی پلایا تھا، وضو کروایا تھا، اے اللہ وہ جہنم میں جل رہا ہے، میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو جنت میں داخلہ دے دے۔ اللہ اس جنتی آدمی کی سفارش کو قبول فرما کر اس کو جہنم سے نکال کر اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو کیا اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں تو کیا ہمیں جنت نہ ملے گی؟ بہت ساری پڑھی لکھی بلکہ باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ بہو کے لیے ساس سہرے کی خدمت فرض نہیں ہے۔ جو عالمہ ہیں، جو عالمہ کے کورس کر لیتی ہیں، اگر ان کی اچھی تربیت نہ ہو عورتوں کی، یا مائیں اچھی تربیت نہ کریں تو اس طرح کے ڈائیلاگ مارتی ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں، ایک حدیث میں آتا ہے، یہ واقعہ میں نے خود حدیث کی بڑی کتابوں میں پڑھا، گانا گانے والی عورت بدکار اور زانی عورت تھی، اور اس معاشرے کے اندر وہ عورت بدنام تھی، بدنام۔ وہ جا رہی تھی، اس کو پیاس لگی، وہ کنویں میں اتری اور اس نے کسی طریقے سے پانی نکالا اور پانی نکال کر پانی پی لیا۔ پانی پینے کے بعد وہ جب باہر نکلی تو اس کی نظر ایک کتے کے بچے پہ پڑی، کتے کے بچے پہ پڑی، وہ زمین کو چاٹ رہا ہے، زبان باہر نکلی ہے۔ اس عورت نے سوچا کہ جو مجھے پیاس لگی تھی وہی اسی کو لگی۔ اس نے اپنا دوپٹہ پاڑا اور اپنا موزہ یعنی جو جراب یا جو بھی پہنا ہوا تھا پاؤں سے وہ نکالا اور دوپٹے کے ساتھ اس کو باندھا اور کنویں میں لٹکایا، لٹکا کر اس سے پانی بھرا اور لیا کر اس کتے کے بچے کو وہ پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد وہ کتا موت سے بچ گیا اور صحیح سلامت وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اللہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر اس زانیہ بدکار عورت کی بخشش فرما دی اور اس کے لیے جنت کا اعلان فرما دی۔ وہ یعنی پانی پلانے والی زانیہ ہے، پلایا کس کو جا رہا ہے؟ ایک پیاسے کتے کو پلایا جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ مخلوقات میں بدترین چیز ہے، یعنی جانوروں میں سب سے بدترین خنزیر کتا، اور اس کو پلایا جا رہا ہے۔ اور حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ ہے، اور اللہ نے اس ناچنے والی عورت، گانا گانے والی زانیہ عورت کی بخشش فرما دی، اس کے لیے جنت کا اعلان فرما دیا۔ اگر ہمارے ان ہاتھوں سے ہماری نماز پڑھنے والی ماں، یا ہماری نماز پڑھنے والی ساس، یا ہمارے نماز پڑھنے والا باپ، یا ہماری نماز پڑھنے والا سورا، اگر وہ ان ہاتھوں سے پانی پیے گا، کیا خیال ہے کہ اللہ ہمارے لیے بخشش کا اعلان؟ کیوں ہم بوجھ سمجھتے ہیں ایسی چیزوں کو کہ جن کے اوپر اللہ نے ہمارے لیے بہت بڑے انعام رکھے؟ چونٹی چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، چونٹی نے دیکھا اور نظر پڑ گئی، دیکھ کر کہنے لگی قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہنے لگی یہ چونٹیوں چھپ جاؤ، اپنی بلوں کے اندر چلیے جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے کہ تمہیں روند نہ ڈالے۔ اس نے اپنی برادری کی خیر خواہی کی، اپنی چونٹیوں کو اس نے ہلاکت سے بچایا۔ اور حضرت سلیمان کے دور کا واقعہ ہے، سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے بھائیوں۔ کہنے والی چونٹی جسم کے لحاظ سے کمزور ہے، لیکن اس نے خیر خواہی کی۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں چونٹی کے نام کی ایک سورت پوری کی پوری نازل فرمائی۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی 10 سال اعتکاف بیٹھے، ایک آدمی صرف ایک آدمی کے کام آ جائے، روٹی کھلا دے کسی بھوکے کو، یا کپڑا پہنا دے کسی جناب والا ننگے کو، یا پانی پلا دے کسی پیاسے کو، یا اسی طرح سے کسی مریض کو دوائی لے دے اور وہ واقعی اس کا محتاج اور حقدار ہے، اور اس کے وہ آدمی کام آ جائے اور اللہ اس کی خدمت کو قبول کر لے اور وہ اصلاح دل سے اس کی خدمت کر لے۔ فرمایا کہ انسان کی بخشش کے لیے یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس طرح کے لوگ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب دیکھو، ایک آدمی آیا ہمارے پاس سے کوئی چیز خرید کر چلا گیا، اس نے 100 روپے کی رکھی، 200 روپے کی لی یا 300 کے لی۔ وہ گیا، اس نے گھر جا کر سوچا کہ یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، یا اس نے زمین لے لی کسی سے، یا کچھ بھی کاروبار یا بزنس کر لیا اور کچھ پیسے اس کو دے دیے یا سارے پیسے دے دیے، لیکن بعد میں اس کے بعد سمجھ نہ آئی اور واپس آیا اور اس نے دکاندار کو کہا کہ آپ یہ چیز واپس کر لیں، میرے پیسے مجھے دے دیں۔ اب دکاندار ہوتے ہیں اس طرح کہ اللہ تعالیٰ جن کو سمجھ دے دے، جن کو دین کا شوق دے دے، جن کو اللہ کی محبت نصیب فرما دے۔ فرمایا من اقال مسلمن، جس نے کسی مسلمان کی چیز کو واپس کیا، تو فرمایا کہ اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ دکاندار میدان محشر ہوگا، لوگوں کو اس وقت ضرورت ہوگی معافی کی، تیرے اس عمل کی وجہ سے اقال اللہ اسرتہ، کہ اللہ میدان محشر میں قیامت کے دن تیرے جتنے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دیں اور گھاٹا نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چیز واپس لینے والے آدمی کے لیے گھاٹا نہیں ہوگا، صرف ایمان اور یقین کی ضرورت ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پورا قرآن پڑھ لو بھائیو،
روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ نے نہیں کہیں فرمایا کہ میں اس کو جنت میں زیور پہناؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا، تہجد پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے سورۃ الدہر 29واں پارہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، جو اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلائیں گے کن کو؟ مسکینوں کو، یتیموں کو اور ضرورت مند لوگوں کو، اور ان کے ہاتھوں کے لقمے جب ان کے منہ میں جائیں گے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو جنت میں داخلہ دیں گے اور ان کے لیے جنت کے زیورات ان کے جسموں پہ ہم سجائیں گے۔ اس لیے خادم بنو بھائیو، خدمت کرو، ماں باپ کی کرنے کا موقع ہے ماں باپ کی خدمت کر لو، بہن بھائیوں کی خدمت کا موقع ہے بہن بھائیوں کی کرو، ملازموں کی خدمت کا موقع ہے ملازموں کی کرو، اور اگر پڑوسیوں کی خدمت کا موقع ہے پڑوسیوں کی کرو۔ انسانیت کی قدر کرو، انسانیت کا ادب اور احترام کرو، ان کے دکھ درد اپنے دل میں سجاؤ۔ تمہارے ان ہاتھوں کی وجہ سے کسی کی روزی بند نہ ہو، تمہاری اس جسم کی وجہ سے ارادتاً اور تمہاری کنایتاً اشارتاً کسی کا نقصان نہ ہو۔ اپنے آپ کو اس طرح کے بے ضرر انسان بنانے کی کوشش کرو کہ تم جس راستے سے جاؤ اس راستے کی صفائی کر کے جاؤ، نہ یہاں کے وہاں کے لوگوں کا گزرنا مشکل کر دو۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ بہترین نیکی راستے سے تکلیف کو دور کرنا ہے، پیاسے لوگوں کو پانی پلانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ایک عورت تہجد گزار، اس کے گھر میں بلی آئی، عورت کو غصہ آیا کیونکہ بلی دائیں بائیں آگے پیچھے بستر پہ پیشاب کر دیتی ہے۔ اس نے غصے میں اس بلی کو پکڑا، یہ حدیث میں واقعہ لکھا ہے، اس نے اس بلی کو پانی نہیں پلایا اور وہ بلی تڑپ کر مر گئی۔ اللہ نے اس عورت کو جنت سے نکال کر جہنم میں ڈال دیا۔ تو میرے بھائیوں، جب ہمارے سامنے ہمارے پڑوس میں لوگ پیاسے ہوں گے، لوگ بھوکے ہوں گے، لوگوں کے جسموں پہ کپڑا نہیں ہوگا، لوگوں کے گھروں کی چھتیں نہیں ہوں گے، اور ہم پراپرٹیوں پہ پراپرٹیاں بناتے چلے جائیں گے، اور جب ہمارے بہنیں بھوکیاں ہوں گی، جب ہمارے بھائیوں کو ہماری ضرورت ہوگی اور ہم اپنی عیاشیوں والی زندگی گزار رہے ہوں گے، اور جب میرے خاندان کو میری ضرورت ہوگی اور میں دائیں بائیں آگے پیچھے بھاگتا ہوں گا، جب میری ماں کو میری ضرورت ہوگی، میرے باپ کو میری ضرورت ہوگی، اور میں اس وقت استعمال نہ ہوا، اس گاؤں کے اندر یا اس علاقے کے اندر میرا یہ جسم کسی کی خدمت پہ نہ آیا، میں کسی کو پانی نہ پلا سکا، میں دائیں بائیں آگے پیچھے آدمی کا بھلا نہ کر سکا، میں کسی آدمی کے مجھے پتا ہے کہ اس کی دکان نہیں چل رہی اور میں اس کی خدمت اور اس کے ساتھ کام نہ کر سکا، تو یاد رکھنا اللہ کی قسم، یہ نماز، یہ روزے، یہ جمعے اللہ ہمارے منہ پہ مار دے گا۔ اللہ کہے گا جب تم نے زمین والوں پر رحم نہیں کیا تو مجھ سے بھی کسی رحم کی توقع نہ رکھنا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ آخری حدیث بلکہ اپنی زبان سے کہتے رہنا، ارحموا من فی الارض، اے لوگوں زمین والوں پر تم رحم کر دو، جو بھی تمہارے سامنے ہے، دوست ہے، دشمن ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، تم اس پر رحم کر دو۔ یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کر دے گا، اور جس پہ رب رحم کر دے اس کے لیے زندگی میں بھی بھارے ہیں، آخرت میں بھی بھارے ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ادب احترام کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو نقصان پہنچانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔